بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، حج شروع کیا۔ پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھی کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ قامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا۔ پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے، اور فجر کی اذان اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہیں، اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن بن یزید نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ ان کی زبان سے پہلے نکلے ہیں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی۔ آپ 10ویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا۔ نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا، مشرکین جاہلیت میں جہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے صبیر تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمر تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منع جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منع جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا ان دونوں حضرات نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک پکارتے رہے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ جہاں ایک گائے جہاں ایک بکری کی قربانی واجب ہے، جہاں کسی قربانی اونٹ جہاں گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے۔ ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندہ قرار دیتے تھے۔ پھر میں بھی سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، جی حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا لبیک اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ وہاب بن جرح اور اندار نے
شبہ کے حوالے سے یوں ہی نقل کیا ہے۔ عمرہ تو متفاصلیات والحج المبرور، اس میں عمرے کا ذکر پہلے ہے، یعنی یہ عمرہ مقبول حج مبرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جاؤ۔ ویلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھ کے قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی العفا سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا۔ لیکن بہت سے لوگ آپ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے، بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر حرام کی وجہ سے حرم کر لیا ہے۔ لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ تو بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سی کر کے بال ترواش لے اور حلال ہو جائے، پھر حج کے لیے اثر 8ویں ذی الحج کو احرام باندھے۔ ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور باقی 4 میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سی بھی 7 چکر میں پوری کی۔ جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہ کر لیا۔ اور یوم النحر 10ویں ذی الحج میں قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا جب طواف افاضہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ جو لوگ اپنے ساتھ بدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج اور عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔